اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہم دوسروں پر ثابت کر کے چھوڑیں گے، لیکن اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ دوسروں پر ثابت نہیں ہو پاتا، وہ قبول نہیں کر پاتے، ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر بہت ساری دیگر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت عمل ہے. امام کے زمانے کے شخص جس کا نام تھا ابن ابی العوجہ، ابن ابی العوجہ اس کا نام ہے. مفضل بن عمر یہ امام صادق کے صحابیوں میں سے تھے اور بہت جلیل القدر صحابی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے سلمان کا نبی کی نگاہ میں مرتبہ ہے، ویسا مفضل کا امام صادق کی نگاہ میں مرتبہ تھا. مفضل نے دیکھا کہ ابن ابی العوجہ جو درس دے رہا ہے، خطبہ بیان کر رہا ہے، اس کے اندر ساری ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو دین کے خلاف ہے. اس لیے رہا نہیں کیا، مفضل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جو باتیں بیان کر رہا ہے یہ تو کافروں والی باتیں ہیں، مرتدوں والی باتیں ہیں، لگتا ہے کہ تو دائر اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اور بہت تند انداز میں اسے باتیں کرنا شروع. ابن ابی العوجہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مفضل ہے. تو کہا کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ تو کہا کہ میں امام صادق کا شاگرد ہوں. ابن ابی العوجہ بڑا کمال کا جملہ کہتا ہے. ابن ابی العوجہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے استاد سے بھی گفتگو کی ہے، اور جب میں ان کی خدمت میں آتا تھا اور میں باتیں کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ تیرا استاد میری باتوں کو مان چکا ہے. اتنی خاموشی سے وہ سنتے تھے، اور جب میری سارے دلائل ختم ہو جاتے تھے تو پھر تیرا امام بولنا شروع کرتا تھا اور چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے میری ساری باتوں کو رد کر دیتے، اور مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ میری ساری دلیلیں بیکار ہیں. کیا علم تو علم امام صادق کا وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن امام صادق کی خدمت میں جب بھی میں گیا ہوں ہمیشہ وہ میرے ساتھ احترام سے پیش آئے، ہمیشہ میرے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. تو اے مفضل، اگر تو ان کا شاگرد ہونے کا دعوے دار ہے تو صرف میرے سامنے علمی دلائل پیش نہ کر، امام صادق کا اخلاق بھی پیش کر، تاکہ تیرے اندر سے پتہ چلے کہ تو کس کا شاگرد ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں مانتا بات کو، لیکن وہ اخلاق یاد رکھتا ہے، وہ لہجہ یاد رکھتا ہے، اس کو انداز پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر بھی مجھ سے نرمی سے بات کی ہے، میرے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر دیا. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ عباد الرحمن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب جاہل آتے ہیں ان کے پاس بحث و مناظرہ کرتے ہیں تو ان سے زیادہ الجھتے نہیں ہیں، قالوا سلاما، بس اپنے دلیلیں دینے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان تک سلامتی کا پیغام دیتے ہیں.